بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے سچے دین اسلام سے زیادہ کامل، مکمل اور اکمل دین نہ آج تک آیا نہ قیامت تک آ سکے گا، اور یہ دنیا کا واحد دین ہے جو انسان کی جان، مال، عقل، دین اور ان سب کے ساتھ ساتھ عزت کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے۔ اس پر عمل کر کے انسان کی یہ پانچوں چیزیں محفوظ رہ سکتی ہیں۔ آج کی ہماری آیت مبارکہ کا موضوع عفت اور عصمت کا تحفظ، اہل ایمان کا پانچواں مثالی وصف۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا یہ پارہ ہے 18واں۔ سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 5ویں۔ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں پر موضوع چل رہا ہے اہل ایمان کی صفات۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، والذین، یہی وہ لوگ ہیں، لفروجہم، اپنی شرمگاہوں کی، حافظون، حفاظت کرنے والے۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور یہی لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس حوالے سے معمول کے مطابق سب سے پہلے دیکھیں گے کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو سب سے پہلی بھی چیز ہمارے سامنے رکھتے ہیں اس آیت مبارکہ کے حوالے سے، وہ بڑی مختصر ہے۔ وہ یہ ہے کہ والذین قد حفظوا فروجہم من الحرام، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کو حرام سے بچا کر رکھتے ہیں، فلا یقعون فی ما نہاہم اللہ عنہ من زنا او لواط، اور ان کے ذریعے بدکاری اور بدفعلی کا ارتکاب نہیں کرتے۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی ہے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلے امام بقائی نے نظم الدرر میں ایک مطابقت، ایک مناسبت ذکر کی ہے پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ، کہ اللہ تعالی نے جب پچھلی آیت مبارکہ میں مال کا تذکرہ کیا اور سمجھایا کہ اس مال کو بغیر زکوٰۃ کے روکے رکھو گے تو تلف ہو جائے گا، اس کے فوراً بعد اللہ تعالی نے اشارہ کیا کہ یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ شرمگاہ کی حفاظت بھی ایمان کا حصہ ہے، اور اپنی شہوت کو لغویات میں ضائع کرنا یہ مشابہت ہے جس طرح مال کو فضولیات میں ضائع کرنا ہے۔ اس کے بعد معزز خواتین و حضرات، امام ابن جریر، امام ابن تیمیہ، مادی قریب میں امام سعدی اور ابن عاشور نے یہ لکھا ہے کہ اہل ایمان، ان کو رب کائنات نے یہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ جہاں دیگر شعبہ زندگی میں
وہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی منع کردہ چیزوں سے رک جاتے ہیں، وہیں پہ انسانی تاریخ کی جو سخت ترین آزمائش ہے اس پر بھی یہ پورا اترتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہاں میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، اور اس حدیث کا حوالہ بھی نوٹ فرما لیجیے۔ صحیح بخاری 6474 6807، فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک وہ جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور دوسری وہ جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ۔ تو اہل ایمان کی یہ انفرادیت ہے، کفار کے برعکس وہ اپنی نفسانی خواہشات کے غلام ہیں۔ اہل ایمان رب کائنات کے احکامات کے پابند ہیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچاتے ہیں، تمام بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، مرد ہوں یا خواتین، اور ان کاموں سے بچنے کے لیے وہ اپنی نظر، غیر محرم کے ساتھ مصافحہ، غیر محرم کو چھونا، غیر محرم سے خلوت، اور غیر محرم سے غیر ضروری گفتگو سے بچتے ہیں۔ یہ باتیں آج اجنبی محسوس ہوتی ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، آپ یہ دیکھیں کہ پچھلی آیات مبارکات میں رب کائنات نے لغویات سے منع فرمایا، فضولیات سے منع فرمایا، تاکہ انسان اپنی قوت سماعت اور اپنی زبان کی حفاظت کر سکے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے تذکرہ کیا کہ جس طرح انسان اپنی زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے بہت سارے مصائب و آلام کو دعوت دیتا ہے، بالکل اسی طرح اگر انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہ کرے، شہوت اس پر غالب آ جائے، تو اس کے نتیجے میں وہ پھر عفیف نہیں رہتا، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو انفرادی اور اجتماعی طور پر محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، اگرچہ کفار کا جادو کافی حد تک سر چڑھ کر بولا ہے، ان کے دیے ہوئے بے شمار تحفوں میں سے ایک بے حیائی بھی ہے، تو اس نے بہت سارے منفی اثرات مرتب کیے، لیکن اس کے باوجود امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کافی حد تک بے حیائی سے بچی ہوئی ہے۔ اب اس کے اسباب کئی ایک ہیں، جس طرح کے معاشرتی دباؤ ہو سکتا ہے، جس طرح کے گھر کا ماحول ہو سکتا ہے، برائی کا موقع نہ ملنا ہو سکتا ہے، جو بھی ہو، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ بے حیائی کا عنصر کفار کی نسبت مسلمانوں میں آج بھی اگر کافی نہیں، کافی کم نہیں تو کم ضرور ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہی ہے کہ ایمان والوں کی یہ خوبی ہے، ان کی جملہ صفات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، مرد ہو یا خواتین۔ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے اگلی آیت میں مزید کچھ باتیں ہیں، ان کا تذکرہ ہم کل کریں گے آنے والے سبق میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہوں گا،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.